ناظرین، اونٹنی کا کچا دودھ آدھا کلو روزانہ نہار منہ پئیں۔ 80 سال تک لگاتار ہیپاٹائٹس، گردوں اور پیشاب کی تکلیف، جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ کھانا ہضم ہوگا، طاقت آئے گی۔ دودھ کچا ہی پینا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینا سنت بھی ہے۔ یہ دودھ اگر 1 گھنٹے تک کھلی ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کچے دودھ کو فریج میں رکھیں۔ کینسر خواہ کسی بھی قسم کا ہو، 1 کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکا کے جلا کے چھان کر رکھ لیں۔ ہر غذا کے بعد 20 قطرے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جوڑوں کے درد کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ صبح جو 1 سیب کھا لیتا ہے وہ زندگی بھر فالج کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں ان کے گھروں میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خالص دودھ 1 پاؤ لیں۔ اس میں 3 سے 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز استعمال کریں، فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص غصے کا بہت تیز ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہو تو روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے 41 دن تک پلائیں، انشاءاللہ اس کے مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں۔ نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کریں۔ تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، ان کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غذا لینا ضروری ہے۔ اپنی جلد کو چمکانے کے لیے چہرے پر بیسن کا پاؤڈر لگا دیں اور سونے سے قبل کچھ دیر دھو لیں۔ ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پی جاؤ، پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو باتھ روم سے فارغ ہو کر سوئیں۔ سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جرابیں مت پہنیں۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 2 دانے کالی مرچ کھا لیا کرو۔ دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھو، اس سے بہت سکون محسوس کریں گے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل لگاؤ۔ ایسا کالا جادو جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی ہو، ہر وقت گھر میں جھگڑے فساد کا بازار گرم ہو، نہ حل ہونے والی مشکلات، رزق کی تنگی، لا علاج بیماریاں اور نظر بد کے ڈسے ہوئوں کے لیے لاجواب عمل ہے۔ طریقہ: 40 بیری کے پتے لیں، ہر پتے پر پہلا کلمہ اور آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر ان پتوں کو پانی میں ابالیں۔ مریض اس پانی سے نہائے۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس عمل کو کریں اور اس کا کمال دیکھیں۔ رنگ گورا کرنے کا عمل ایک قدیم روایت ہے جو دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ممالک میں جہاں گورے رنگ کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور مختلف عوامل کی بنیاد پر وجود میں آیا جیسا کہ سوشل میڈیا، فیشن اور عوامی مقامات پر ہونے والی تشہیر۔ رنگت کی اہمیت: رنگ انسان کی شخصیت اور خود اعتمادی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ گوری رنگت کو خوبصورتی اور کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں جو کہ ایک ثقافتی تصور ہے۔ یہ تصور خاص طور پر لڑکیوں اور خواتین کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے۔
قدرتی طریقے اگرچہ بازار میں کئی کیمیکلز موجود ہیں جو جلد کو گورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قدرتی طریقے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ قدرتی اجزاء جیسا کہ دہی، لیموں اور عرق گلاب کا استعمال جلد کو روشن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دہی کا ماسک چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور روشن ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آسان اور محفوظ طریقہ ہے جسے ہر کوئی آزما سکتا ہے۔